اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ، آیہ دوم، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین ہے۔ حمد ستائش، تحسین اور تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ وہ تحسین و تعریف جو مشاہدہ کمال، مشاہدہ فضائل، مشاہدہ جمال اور مشاہدہ حسن و زیبائی کے بعد، ادراک کے بعد انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، یہ حمد، یہ تحسین مختص ہے اللہ کے ساتھ، چونکہ تمام کمالات، تمام جمال اور تمام منبع کمال کا اللہ کی ذات ہے۔ یہ حمد اس وقت شمار ہوتی ہے جب انسان حقیقتاً خود حامد ادراک کرے اور ادراک حامد انسان کے اندر احساس حمد ایجاد کرے۔ اگر کسی کے کہنے پر دہراتا جائے، کوئی شخص جیسے پڑھاتے ہیں آموزش کے وقت، تعلیم کے وقت، اور اس کے تکرار کے بعد انسان تقلیداً کسی کے کہنے پر کہتا جاتا ہے، یہ حمد نہیں ہے، یہ قراءت ہے، تجوید ہے، تلفظ ہے، آموزش ہے۔ حمد قلبی احساس ہے جو ادراک پیدا کرتا ہے، معرفت و شعور انسان کے اندر ایجاد کرتا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام ادراکی صلاحیتیں بدرجہ اتم عطا کی ہیں۔ یہ صلاحیتیں انسان خود بروئے کار بعض اوقات نہیں لاتا، ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے، ان صلاحیتوں کو مار دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اور ان ادراکی صلاحیتوں کے اوپر شہوانی صلاحیتیں اور قوتیں غالب آ جاتی ہیں۔ اگر کنٹرول کرے انسان اپنی خواہشات کو قرآن نے ہوا کہا ہے۔ ہوا ان انسانی تمایلات کو کہتے ہیں، ان انسانی احساسات کو کہتے ہیں، انسانی جذبات کو کہتے ہیں، تمایلات کو کہتے ہیں، جن میں پستی ہے، انسان کو پست کر دیتی ہیں جو چیزیں۔ ان کا ترجمہ خواہش کیا جاتا ہے، فارسی لفظ خواہش استعمال کیا جاتا ہے، وہی اردو اور اردو سے متعلقہ دیگر زبانوں میں بھی یہ لفظ جاری ہو جاتا ہے۔ خواہش سے مراد پست، گھٹیا رجحانات اور ادراک بعض اوقات ان پست گھٹیا رجحانات کے آگے دب جاتا ہے، ادراکی صلاحیت انسان کی۔ جیسے حواس ہیں، ظاہری حواس 5، یہ حصیں بھی خواہشات کے نتیجے میں یہ مغلوب ہو جاتی ہیں۔ جیسا بعض مناجات و دعاؤں کے جملات میں انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکل پیش کرتا ہے، اپنی الجھن پیش کرتا ہے حل کے لیے، الہی ہوا ہی غالب و نفسی و عقلی مغلوب یا قلبی مغلوب،
ہوا، یہ پست رجحانات غلبہ رکھتے ہیں، چھا گئے ہیں، حاوی ہو گئے ہیں میرے وجود پر، ادراکات پر اور فہم کے اوپر، اور فہم کو انہوں نے، ان خواہشات نے، پست اور گھٹیا رجحانات نے مغلوب قرار دیا ہے، ضعیف و کمزور بنا دیا ہے۔ اس صورت میں انسان صلاحیت رکھتے ہوئے بھی نہ مشاہدہ کمالات کرتا ہے، نہ اپنے اندر، نہ اپنے وجود سے باہر دیگر موجودات میں، آفاق میں اور انفس میں، بلکہ آفاق و انفس دونوں کے اندر انسان کے عمل میں، رجحان میں غلبہ پست گھٹیا رجحانات کا ہو جاتا ہے، ادراکات ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اور خصوصاً جو طلاب ہیں انہیں زیادہ یہ تجربہ کرنا پڑتا ہے۔ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی درس پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات درس سمجھ میں نہیں آتا، پائیں کہ باصلاحیت ہیں، ذہین ہیں، فطین ہیں، ادراکی صلاحیت بھرپور ہے، لیکن اس کے باوجود اس فہم میں، ذہن میں سادہ سا مطلب نہیں آ رہا۔ نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر دوسری انسانی صلاحیتیں، دوسری انسانی قوتیں غالب آ گئی ہیں، ادراک کے اوپر ادراک کمزور ہو گیا ہے۔ اسی طرح انسانی تحرکات اور محرکات بھی مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جب ادراکات مغلوب ہوتے ہیں ان گھٹیا رجحانات کے نتیجے میں، تو محرکات بھی کمزور ہو جاتے ہیں، جیسے ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، عزم کمزور ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ ارادہ کر کے انسان توڑ دیتا ہے، بدل دیتا ہے، اور جس عمل کا ارادہ کیا ہے وہ عمل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور بعض اوقات عمل میں، چونکہ عمل بھی ایک تحرک ہے، حرکت کمزور ہو جاتی ہے، چونکہ غلبہ ان گھٹیا رجحانات کا ہے، ہوائے نفس کا غلبہ ہے، ان پستیوں کا غلبہ ہے۔ یہ پست اس وجہ سے ہیں، یہ خواہشات، کہ انسان کو اپنے مقام سے گرا دیتی ہیں، اس کو اپنے مقام سے نچلے مقام کی طرف دھکیل دیتی ہیں، ورنہ بجائے خود بہت مضبوط اور قوی چیزیں ہیں۔ انسان جس کا رخ تکامل کی طرف ہے، رشد کی طرف ہے، نمو کی جانب ہے، اس کو دبا کے نیچے گرا دینا یہ طاقت مانگتی ہے یہ چیز، اور اتنی طاقت ان گھٹیا رجحانات کے اندر موجود ہوتی ہے، شہوات اور خواہشات کے اندر۔ اس لیے ادراکات مدرکات کو بھی کمزور قرار دیتی ہیں اور محرکات کو بھی انسان میں دبا دیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان مشاہدہ نہیں کر سکتا اس کائنات کے اندر موجود، اپنے ارد گرد موجود ان محاسن کا، ان حسنات کا، خوبیوں کا، کمالات کا، ظرافتوں کا، نفاستوں کا، جو بھرپور طریقے سے اس عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور مقرر فرمائی ہیں۔ اسی طرح اپنے اندر موجود کمالات اور جمال و حسن و زیبائی کو ادراک نہیں کر سکتا، مغلوبیت کی وجہ سے۔ جب ادراک جمال، ادراک کمال، ادراک فضائل، ادراک حسنات نہیں کر سکتا تو حمد اس انسان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ وہ جذبہ، وہ احساس جس کو حمد کہتے ہیں، سراہنا، ستائش کرنا، وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ شخص حامد نہیں بن سکتا، البتہ تقلید کر سکتا ہے، کسی کے الفاظ کو دہرا سکتا ہے، کوئی اور حمد کر رہا ہے، یہ اس کی حمد کو اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے۔ یہ حمد شمار نہیں ہوتی۔ حمد انسان کا قلبی احساس ہے جو اندر پیدا ہو۔
حمد پیدا ہوتی ہے ان کمالات پر جو اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے ہے۔ اللہ حاکم، وہ ذات جو حاکم ہے، الہ ہے اور فرمان روا ہے کائنات کا اور انسان کے لیے بھی۔ اور یہ حمد انسان کی ہدایت کا آغاز ہے، علامت ہے انسان کی کہ راہ ہدایت پر، صراط ہدایت پر اور جہت ہدایت پر ہے یا نہیں ہے۔ اگر حمد پیدا نہیں ہو رہی، یہ احساس انسان کے اندر نہیں ہے، تو ہدایت سے بہت دور ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو اپنی خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ادراکات اور محرکات کو آفات سے بچانے کی ضرورت ہے، ان پست اور گھٹیا رجحانات اور مؤثرات سے آزادی اور رہائی کی ضرورت ہے۔ جب یہ ادراک مکمل ہوتا ہے یا حاصل ہوتا ہے، اور ایک مسلسل عمل ہے، ادراک ایک واحد دفعہ واحد نہیں حاصل ہوتا، ایک دفعہ کسی کمال کا انسان ادراک کرتا ہے اور حمد پیدا ہوتی ہے، بلکہ تسلسل ہے، ادراک بلا وقفہ انسان کے اندر فعال ہے، اور باہر مدرکات جن کو انسان نے درک کرنا ہے، سمجھنا ہے، وہ اتنی وافر مقدار میں ہیں کہ ختم نہیں ہوں گے، کبھی انتہا نہیں ہے ان کے اندر، حد نہیں ہے ان کے اندر مدرکات کی۔ پس حمد ایک مسلسل عمل ہے، لمحہ بے لمحہ پیدا ہونے والا احساس ہے انسان کے اندر۔ ایک دفعہ بیٹھ کر شب جمعہ انسان منقول دعا، لکھی ہوئی دعا تکرار کر لے، یہ حمد شمار نہیں ہوتی۔ حمد شمار ہوتی ہے، ہم ان دعاؤں سے یہ رہنمائی اور ہدف لے سکتے ہیں، ہدایت لے سکتے ہیں کہ یہ دعائیں کس ادراک سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی ان سے ہم صاحب دعا ہستی امام معصوم کا مقامی ادراک درک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں حمد کی ہے، کس درجہ گہرائی میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کمالات اور جمال کو درک کیا ہے، اور کس اعلیٰ ادراک پر فائز ہیں وہ، اور تسلسل کے ساتھ ان کی زبان سے ہر جملے کے بعد جملہ دیگر ادا ہوتا ہے حمدیہ۔ یہ ایک طرف سے ان کے کمالات کی علامت ہے، ان کے ادراکات کی علامت ہے کہ ان دعاؤں کے اندر صاحب دعا انسان داعی وہ خود متجلی ہے، کس عظمت پہ فائز ہے۔ اور یہ ان کی دعائیں، یہ جملات، یہ اظہارات ان کی طہارت کی بھی علامت ہیں، پاکیزگی کی علامت ہیں کہ انسان گھٹیا رجحانات سے کتنا منزہ ہو تاکہ یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، یہ احساس اس کے اندر جنم لے، اور یہ تعریف انسان کی زبان سے ادا ہو۔ یہ دعائیں اور جملات اس بات کی بھی علامت ہیں، یہ شکر و حمد دونوں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ ہستیاں کس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اللہ حاکم ہے، الہ ہے، اور اس کے جمالات اور کمالات کا مشاہدہ حمد کا موجب بنتا ہے، اور خصوصاً جو چیز اس آیہ شریفہ میں محور قرار دی گئی ہے حمد کے لیے، وہ اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ رب العالمین ہے، جس پر انسان کی حمد بیشتر پیدا ہوتی ہے، ایجاد ہوتی ہے۔ ربوبیت پرورش، یعنی ایک موجود مخلوق
لباس ہستی پہننے کے بعد، وجود میں آنے کے بعد محتاج ہے کہ اب اسے پرورش دی جائے اور اس کی ابتدائی وجود کو، اس کے صلاحیتی وجود کو، استعدادی وجود کو، امکانی ذات کو، ضعیف اور ناقص ذات کو تدریجاً درجہ بے درجہ کمال تک پہنچایا جائے۔ اور یہ کمالات کے درجات اس کے اندر محتاج ہیں کہ اس کو مسلسل کچھ عطا کیا جائے، اسے دیا جائے، اس ابتدائی وجود کے اوپر مزید اضافے کے لیے، اس کی ذات کی پرورش کے لیے، بڑھنے کے لیے، رشد کے لیے، نمو کے لیے مزید اسی سنخ کی، اسی مناسبت کی چیزیں اور امور اسے عطا کیے جائیں۔ جیسے مثال دی تھی کہ تمام موجودات، جسمانی موجودات کی خلقت کا قانون یہ ہے کہ یہ جب جنم لیتے ہیں، ان کا پہلا دن آغاز ہوتا ہے، ان کے وجود کا لباس ہستی پہنتے ہیں تو یہ کمالات سے مکمل طور پر خالی ہوتے ہیں، فقط استعداد ان کی وجود میں آتی ہے۔ جیسے انسان جب پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، ولادت انسان کی محض صلاحیت وجود میں آتی ہے، انسانیت نہیں ہوتی، کوئی کمال اس میں نہیں ہوتا، کوئی جمال اس کے اندر نہیں ہوتا، کمال کو قبول کرنے کی قابلیت ہوتی ہے، فقط ایک خالی ظرف ہے، خالی برتن، ایک خالی برتن ہے جو انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اس کی تمام خصوصیت یہ ہے کہ انسانیت سے متعلقہ کوئی بھی کمال اور وجود اسے دیا جائے، کوئی صفت، فضیلت اس کو اگر دی جائے تو اس نے قبول کر لینی ہے۔ بس اس کے اندر ایک ہی کمال ہے کہ ورنہ ہر کمال سے خالی ہے، صرف ایک خوبی اس کے اندر ہے کہ ظرفیت اس کی مکمل ہے، اس کو اپنی ذات اور اپنے وجود اور اپنے مرتبے کے مطابق جو کچھ ملے گا اس نے ضائع نہیں کرنا، لے لینا ہے۔ یہ ظرف سالم اگر ہوا، اس نے سب کچھ دریافت کر لینا ہے۔ ایک اصطلاح جو عموماً بول چال میں بھی استعمال میں آتی ہے اور علوم میں، مطالعات میں بھی ہے، وہ ہے مادی چیزیں، کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، مادی امور۔ مادی امور یا میٹیریلسٹک موجودات، چیزیں، ان کو غلط ترجمہ، چونکہ ہمارا تعلیمی نظام اتنا دقیق نہیں ہے، رٹے والا ہے، شاید معلمین کو بھی ترجمہ اس کا نہیں آتا مادی چیزوں کا، مادے کا کیا معنی ہے۔ عموماً اس کا ترجمہ جسمانی کرتے ہیں، مادی چیزیں یعنی جسمانی چیزیں، جن کی کوئی شکل ہو، جن کا کوئی جسم ہو، جن کا حجم ہو اور جن کا کوئی وزن ہو، کوئی رنگت ہو، ان کو عموماً مادی چیزیں کہا جاتا ہے۔ معنوی کے مقابلے میں، مادی معنوی کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مادہ یا مادی امور یا عرف عام میں دنیاوی چیزوں کو کہتے ہیں۔ مادیت یعنی جن کی مالیت ہو، دنیاوی چیزیں ہوں، وسائل زندگی، پیسہ، گھر، وسائل گھر کے، گاڑیاں، دولت و ثروت، یہ چیزیں مادی کہلاتی ہیں۔ یہ عرفی اصطلاح میں، عرفی اصطلاح میں ان امور کو مادی کہیں، ٹھیک ہے، عرف ان کو مادہ کہے، جس معنی میں چاہتا ہے مادہ کہے ان کو، لیکن مادہ عربی لفظ ہے، اصل مادہ، اس کا معنی جسمانی چیزیں یا دنیاوی چیزیں یا مال و دولت و ثروت نہیں ہے۔
مادہ کا بنیادی معنی ہے قابلیت، یعنی ظرف۔ مادی امور سے مراد وہ موجودات جو قابلیت رکھتے ہیں کچھ بننے کی، کچھ اور کسی حالت میں تبدیل ہونے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مادی امور۔ مادی چیزیں یعنی اس میں کچھ اور بننے کی بھی قابلیت ہے۔ جتنی جسمانی چیزیں، جسمانی شکلیں ہیں، یہ سب کسی اور شکل میں بدل سکتی ہیں، اور جو بدلتا ہوا ہم دیکھتے بھی ہیں، جیسے مٹی پودا بن جاتی ہے، پودا مٹی بن جاتا ہے، لکڑی بن جاتا ہے، لکڑی پھر پوسیدہ ہو کے مٹی بن جاتی ہے، پانی ہوا بن جاتا ہے، ہوا ٹھنڈی ہو کے پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تبدل علامت ہے کہ یہ مادی ہیں۔ مادی سے مراد یعنی ان کے اندر قابلیت ہے کوئی اور صفت، کوئی اور شکل، کوئی اور حیثیت قبول کرنے کے لیے، اس لیے ان کو مادی کہا جاتا ہے۔ اور مادی ہونا ایک طرف سے نقص، کمی کی علامت ہے۔ مادی کا مطلب یہ ہے مادے کا کہ ظرف ہے، اس کے اندر ہے کچھ نہیں، اور دوسری طرف سے یہ تکامل کی سیڑھی ہے۔ مادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر کمال تک پہنچ سکتی ہے، یہ شے قابلیت ہے۔ چونکہ مادہ ہونا، مادی یعنی قابل، بظرفیت چیز، اس کے اندر قابلیت ہے، اسی وجہ سے یہ سب کچھ بن سکتی ہے۔ اگر اس میں قابلیت نہ ہوتی تو یہ کسی اور کمال تک نہیں پہنچ سکتی یہ چیز۔ اس لیے انسان اور فرشتے میں یہ تفاوت ہے کہ فرشتہ مادی نہیں ہے، یعنی مادی نہیں ہے سے مراد یہ نہیں کہ جسمانی نہیں ہے، مادی سے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ اور ہونے کی، بننے کی صلاحیت، قابلیت نہیں ہے۔ فرشتہ خالی برتن کا نام نہیں ہے، ظرف کا نام نہیں ہے، بلکہ فرشتہ ایک مکمل کمال کا نام ہے، جس کا کمال تکمیل کر کے بنا دیا گیا ہے۔ یہ کچھ اور نہیں بن سکتا۔ انسان بن سکتا ہے، اس لیے انسان فرشتے سے آگے جا سکتا ہے۔ فرشتہ جہاں ہے وہیں رہے گا، قیامت تک وہیں رہے گا۔ انسان اپنے سفر میں قیامت تک تو بہت بڑی منزل اور فرصت ہے، یہ چند دنوں میں وہ کمالات حاصل کر سکتا ہے جو وسعت کائنات تک پھیلے ہوئے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مادی بنایا ہے، یعنی قابلیت والا بنایا ہے، صلاحیت والا بنایا ہے کہ ہر کمال حاصل کر سکتا ہے۔ کتنا حاصل کر سکتا ہے؟ لامحدود ہے۔ لامحدود یعنی جتنے کائنات میں موجود کمالات تصور کیے جا سکتے ہیں وہ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اتنی قابلیت وسیع کھلی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ باقی موجودات میں محدود قابلیت ہے، لمیٹڈ قابلیت ہے، ایک خاص کمال کی ہے، ایک خاص شے کی ہے۔ اگر وہ کمال ان میں پیدا ہو گیا بس ختم، اس سے آگے قابلیت کچھ اور ختم ہو گئی۔ لیکن انسان میں یہ قابلیت انتہا ناپذیر ہے، لامتناہی ہے، کہیں بھی ختم نہیں ہوتی یہ قابلیت انسان کی۔ انسان ادراک رکھتا ہے، اس ادراک انسان کے اندر ایک روشنی ہے۔ یہ معارف ہم استعمال کرتے ہیں لیکن تبیین شدہ نہیں ہیں، رٹے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ذہنوں میں سن کے تلقیناً بٹھایا ہوا ہے۔ علم، ادراک، معرفت روشنی ہے انسان کے وجود کے اندر، یہ روشنی آ جاتی ہے، اور یہ ایسی روشنی ہے جس سے انسان سے باہر کا منظر بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہم مسجد میں روشنی جب ایجاد کرتے ہیں اور اس سے مسجد کے اندر کی فضا بھی روشن ہو جاتی ہے، مسجد میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے، مسجد کے باہر کی فضا بھی
روشن ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر ادراک، علم کا مطلب یہ ہے کہ روشنی پیدا ہو گئی، اپنے سے باہر بھی اس نے منظر اس روشنی سے دیکھ لیا ہے، اور اپنے اندر موجود فضا کو بھی اس نے مشاہدہ کر لیا ہے۔ اپنے اندر اس ادراک نے، روشنی نے انسان کو کیا دکھایا ہے؟ صلاحیت، خلا، کمی، باہر کمال، اندر وجود کے اندر اس کمال کا فقدان۔ یہ دو چیزیں ادراک نے انسان کے لیے روشن کر دی ہیں۔ یہ چیز موجود ہے باہر، میرے پاس نہیں ہے۔ جیسے آپ بازار میں دکان پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دکان پہ سجی ہوئی کوئی چیز، اور آپ کا ادراک آپ کو بتاتا ہے کہ یہ دکان میں ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے۔ کھانے کی چیز ہے تو آپ کے پیٹ میں نہیں ہے، لیکن باہر ہوٹل میں یا حلوائی کے اس ٹھیے پہ موجود ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جب جاتے ہیں کتابوں کی دکان میں تو آپ کا ادراک، یہ روشنی آپ کو دو چیزیں دکھاتی ہے۔ کتاب دکان میں موجود ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے اندر خلا ہے، کتاب کا کمی ہے، باہر موجود ہے۔ یہ ادراک آپ کو دکھاتا ہے۔ اور باہر کی موجود چیز کو پورے وجود کے ساتھ، یہ روشنی ایسی ہے کہ جس چیز پر پڑتی ہے اس کا مکمل حلیہ ہمارے لیے واضح کر دیتی ہے۔ اور وہ چیز جو باہر ہے، میرے پاس نہیں ہے، جب اپنے تمام شخصیت سمیت ادراک کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے، علم کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے، تو وہ چیز مکمل اپنے محاسن، اپنے حسن، اپنی زیبائی کے ساتھ میرے لیے نمایاں ہو جاتی ہے۔ مثلا کتاب ہے، کتاب اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ میرے علم میں آ جاتی ہے، آگاہی میں آ جاتی ہے۔ علم میں آنے کا مطلب یہ ہے، یعنی میرے علم کی روشنی کتاب پہ پڑھی ہے، اور اس علم کی روشنی نے کتاب کو بالکل واضح کر دیا ہے، ہر پہلو کتاب کا۔ اور دوسری چیز اس علم نے یہ واضح کی ہے کہ یہ جو باہر اتنی حسین کتاب موجود ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے، اور اس کی مجھے ضرورت ہے، میں اس کا محتاج ہوں، یہ میری ضرورت ہے۔ یہ دو چیزیں ادراک انسان میں روشنی ادراک کی پیدا کرتی ہے۔ اسی سے طلب پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر کہ باہر موجود ہے، میرے پاس نہیں ہے، اور یہ جو باہر موجود ہے یہ نظر انداز کرنے والی چیز نہیں ہے، اس کو چشم پوشی نہیں کیا جا سکتا، میں اس کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے آگے نہیں جا سکتا۔ ہم عموماً جن چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سمجھے نہیں ہیں، ان امور کی حقیقت ہمارے سامنے متجلی نہیں ہے۔ نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح روشنی نہیں پڑی، اور نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت مجھ پر نہیں کھلی، اس لیے میں چھوڑ کے اس کو جا رہا ہوں۔ ہم کتنی چیزیں روز نظر انداز کرتے ہیں، کتنے مطالب نظر انداز کر دیتے ہیں، کتنی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں، کتنی گفتگو نظر انداز کر دیتے ہیں، کتنے موضوعات نظر انداز کر دیتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ کیوں گزر جاتے ہیں؟ ضعف ادراک کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے، ظلمت کی وجہ سے، کہ ہمارے اندر وہ ادراک، وہ شعور نہیں آیا، وہ روشنی ہی پیدا نہیں ہوئی جو ہمیں اس شے کی حقیقت، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی زیبائی، اس کا کمال، اس کا جمال، اس کی افادیت اور میرے ساتھ اس کا تعلق واضح کرتی۔ وہ روشنی نہیں تھی۔
ضعیف روشنی میں نے اس کو دیکھا تو مجھے نہ یہ چیز سمجھ میں آئی ہے اور نہ اس کی مجھے ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اس لیے ایک شفاف ادراک، واضح ادراک اور قوی ادراک انسان کو حقائق دکھاتا ہے، اور یہ حقائق اتنے اپنی ذات کے اندر اتنے زیبا، خوبصورت، حسین ہیں کہ انسان کے لیے ان کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر سلیم القلب ہو، سلیم القلب یعنی پست رجحانات نے اسے گرا نہ دیا ہو، گھٹیا تمایلات نے، گھٹیا خواہشات نے، آرزوؤں نے اس کو گرا نہ دیا ہو، چونکہ پست چیزیں انسان کو پست کرتی ہیں۔ اس پست آدمی کو ظاہر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے نہیں احساس ہوتا کہ یہ چیز میرے لیے اہم ہے، یہ حقیقت، بلکہ وہ پستی میں اندھا ہوتا ہے۔ سمن بکمن اومیون، یہ قرآن کریم کے جو القابات ہیں، حالات ہیں، انسان کے لیے ہیں۔ انسان اندھا، بہرا، گنگا، یعنی جس کا ادراکی نظام بند ہو چکا ہے، فیل ہو گیا ہے، ناکارہ ہو گیا ہے۔ اب جس کا ادراکی نظام ناکارہ ہو گیا ہے، یہ حقائق کو کیا دیکھے گا؟ یہ تو پائمال کرے گا، ہر حقیقت پہ پاؤں رکھتا ہوا، اس کو پھلانگتا ہوا، اس کو پائمال کرتا ہوا آگے جائے گا۔ جیسے پست آدمی جب سلپ ہوتا ہے، گرتا ہے، تو اس حالت میں جب خود زمین کے اوپر پھسل کے گر رہا ہے، بہت ساری چیزوں کو بھی روند جاتا ہے۔ اگر چونٹیاں ہیں تو وہ بھی مسل دیتا ہے، اگر کوئی اور چیز اس کے راستے میں قیمتی چیز ہے، پودے ہیں، کئی دفعہ آپ نے دیکھا گاڑیاں جب قابو سے باہر ہو جاتی ہیں، ٹکراتی ہیں کسی جگہ سے، چمن خراب کر دیتی ہیں، ویران کر دیتی ہیں۔ انسان کا بھی پھسل کے گرتا ہے، اس گراوٹ میں بہت ساری حسین چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسان خواہشات کا اسیر، انسان جو پستی کی طرف جا رہا ہے، یہ نہ صرف حقائق کو درک نہیں کرتا، بلکہ ان حسین، خوبصورت، باکمال چیزوں کو پائمال بھی کر رہا ہوتا ہے، نابود بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ادراک کر سکتا۔ نظر انداز کون کرتا ہے ان چیزوں کو؟ جو گھٹیا ہے، جو پست ہو گیا ہے، جس کی روشنی مدھم پڑ گئی ہے، یہ ختم ہو گئی ہے۔ اومیون، سمن، بکمن۔ اومیون یعنی روشنی ختم، دیکھنے کی روشنی، لائٹ بند، اندھیرا، لوڈ شیڈنگ۔ اب یہ انسان یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، نظر انداز کر کے ہر چیز کو جاتا ہے، اپنی پستی کی طرف، گراوٹ کی طرف تیزی سے لڑک رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک سلیم الفطرت انسان، سلیم القلب انسان، سلیم الحس انسان، سلیم الذہن انسان، سلیم العقل انسان، جس کے ادراکاتی پہلو محفوظ ہیں، ابھی ضائع نہیں ہوئے، یہ جب ادراک کرتا ہے کسی چیز کو اور اس ادراک کے نتیجے میں حقائق اس کے سامنے نمایاں ہوتے ہیں، یہ ان سے گزر نہیں سکتا آگے، ناممکن ہے۔ ایسا انسان، باشعور انسان، جس کے اندر شعور ہو، آگہی ہو، ادراک ہو، علم کی روشنی ہو، اور وہ آنکھیں بند کر کے حقائق سے گزر جائے آگے۔ ایک انسان کو ادراک، علم، آگہی، معرفت، شعور یہ بتاتا ہے کہ تیرے اندر خلا ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، یہ ساری چیزیں جو تیرے باہر موجود ہیں تیرے اندر نہیں ہیں، لیکن ان سب کی صلاحیت تیرے اندر موجود ہے، تو انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں سے انسان میں طلب پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک طرف سے ان کا حسن، ان کا کمال، ان کا جمال، ان کی زیبائی انسان کے لیے ادراک سے نمایاں ہوتی ہے، دوسری طرف سے اپنے اندر کمی اور خلا اور ضرورت و حاجت
مادی چیز کو علم حاصل ہو، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ فوراً اس ادراک کے نتیجے میں اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے اس کے حصول کی، یہ طلب شدت اختیار کرتی ہے اور شوق بنتا ہے۔ یہ شوق انسان میں ارادہ ایجاد کرتا ہے، یہ ارادہ انسان میں اس شے کے حصول کے لیے حرکت ایجاد کرتا ہے، تحرک اس میں پیدا کرتا ہے، اور پھر نتیجے میں وہی چیز جو باہر دیکھ کر انسان نے تحسین کیا تھا، حمد خدا کی جس کے اوپر، وہ چیز حاصل کر کے اپنے اندر منتقل کر لیتا ہے۔ حامد، آج کا حامد کل جس چیز پہ حمد کر رہا ہے اس سے متصف ہوگا، اس کا مالک ہوگا، اس کا واجد ہوگا۔ ہر چیز جس کی انسان تعریف کرتا ہے یعنی اس کا خواہاں ہے۔ تعریف کا مطلب یہ چاہیے۔ یہ عام طور پر عرفی طور پر بھی ایسے ہے۔ عموماً جو ظریف لوگ ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں، جیسے یہ پیشہ ور لوگ ہیں، بعض پیر جب مرید کے گھر میں جاتا ہے تو کسی پیر نے پیروں کی نفسیات بتائی تھی کہ پیروں کی نفسیات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ لالچی ہوتے ہیں، دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھے ہوتے ہیں، لیکن در عین حال پیر ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، باقی سارے ان کے مرید ہوتے ہیں، تو ایک اپنا بھرم بھی ہوتا ہے ان کا۔ سب سے زیادہ ضرورت مند یا سب سے زیادہ خواہش مند ہوتا ہے، اور سب سے بڑا اپنے آپ کو بلند مرتبہ بھی سمجھتا ہے۔ اس کے مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ راز کسی دانا نے بتایا، ہر چند دانا اسے بتایا نہیں کرتے، لیکن بعض بتا دیتے ہیں۔ جمہوری راز کسی دانا نے علامہ کو بتا دیا کہ یہ جمہوریت اندر سے ایک تماشا ہے، ڈفلی تماشا ہے۔ یہ اس دانا نے یہ بتایا کہ یہ بہت ہی بھرم والے لوگ ہوتے ہیں، کہ بڑی شخصیتیں، مرشد ہیں، قبلہ عالم ہیں، لوگ ان کے ضرورت مند ہیں۔ تأثر یہ دیا ہوتا ہے انہوں نے کہ لوگ ان کے ضرورت مند ہیں، لیکن عملاً یہ لوگوں کی ہر چیز پہ نظر رکھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بڑے ظرافت سے چیزیں مانگ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی مرید کے گھر میں جائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے یہ چیز مجھے دے دو، تعریف کریں گے اس کی۔ آپ کی گھڑی بہت خوبصورت ہے، کہاں سے لائیں، کتنے میں لائیں؟ اب وہ اگر واقعاً مرید ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پیر صاحب یہ حمد جو انہوں نے کی ہے، گھڑی کی تعریف، یعنی مانگ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، طلب ہے ان کو۔ وہ فوراً کھول کے دے دیتا ہے۔ تھوڑا سا پیر صاحب تکلف کرتے ہیں، لیکن پھر اسے وصول کر کے رسید دیے بغیر جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ آپ اس کو عام طور پر دیکھیں، آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں یا اپنے گھر میں ہیں، آپ کو اپنے حصے کا، اپنے کوٹے کا کھانا دے دیا گیا ہے، ایک پلیٹ آپ کو دے دی گئی ہے، لیکن آپ کو اچھا لگا، مزید چاہیے یہ کھانا، تو کچھ تو کہہ دیتے ہیں کہ اور دے دے۔ مہمان ہو انسان تو نہیں کہتا مروت میں، لیکن تعریف کرتا ہے کہ یہ حلوہ بڑا زبردست بنا ہے، یہ سویٹ ڈش بڑی، تعریف کرتا ہے اس کی۔ تعریف کا مطلب ہی مانگنا ہے، تعریف کا مطلب ہی طلب ہے۔ تعریف کا دوسرا مطلب یعنی چاہیے یہ۔ اب ظاہری دنیا میں آپ دیکھیں، آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ کی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے، آپ یہ پین آپ کا بہت اچھا ہے، یعنی چاہیے مجھے یہ، اس کو سنبھالو ورنہ میں اٹھا لوں گا کسی وقت میرے ہاتھ آیا۔ جب بھی آپ کی کسی چیز کی کوئی تعریف کرے فوراً اس کو تالے میں ڈالو۔ تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے لے لینی ہے، اس کو چاہیے، پسند آئی ہے، اور اس کے اندر اس کی طلب موجود ہے۔ تعریف کا یہی معنی ہوتا ہے، حمد یعنی طلب۔ یہ احساس حامد کے اندر پیدا ہوتا ہے،
ایک کمال کو، حسن کو باہر دیکھ کر، یعنی یہ حامد اس کمال کا طالب ہے، چاہتا ہے اس کے اندر آئے۔ کس نے طلب کی ہے؟ ممکن ہے یہ زبان ترجمانی نہ کر سکے، حمد کی صحیح تبیین و تفسیر نہ کر سکے۔ عموماً ہم اپنے وجود، اپنی ذات، اپنی وجدانیات کی تفسیر زبانی لفظی تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک عجز ہے، انسان کا ضعف ہے، کمزوری ہے کہ جو کچھ انسان پاتا ہے اپنے اندر اس کو زبان سے دوسروں کے سامنے تشریح نہیں کر سکتا۔ احساسات کو کبھی بھی انسان دوسروں کے سامنے الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا۔ اپنی حاجات کو انسان لفظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف ہماری دعاؤں پہ، لفظی دعاؤں پہ جائے تو سارے کنگال ہوں، کسی کو کچھ بھی نہ ملے، چونکہ ہم اپنی بنیادی ضرورتیں لفظ کے ذریعے زبان پہ لا ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہمارا وجود، ہماری طلب وجودی، یہ مسلسل اپنی حاجت بیان کر رہی ہوتی ہے، ترجمانی اپنی کر رہی ہوتی ہے۔ حمد، تعریف، کیا ہوا؟ کیوں حمد نکلی آپ کے منہ سے؟ بے ساختہ تعریف و ثنا، چونکہ دیکھا ہے، یہ منظر دیکھا ہے، یہ اس کمال کو دیکھا ہے، خوب دیکھ کر حمد کیوں کی ہے؟ سراہا کیوں ہے؟ چونکہ طلب ہے اس کی، اس نے متاثر کیا ہے، اس نے روک لیا ہے۔ یعنی آپ یہ حسن و زیبائی دیکھ کر نظر انداز کر کے سمن بکمن عمیون کی طرح گزر نہیں گئے کہ یہ مجھ سے لا تعلق ہے، بلکہ رک گئے۔ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہیے آپ کو۔ یہ تعریف انسان نے حق تعالیٰ کی کرنی ہے۔ الحمدللہ تعلیم ہے، ہدایت کا پہلا سبق ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ ہے ہدایت کا، ہدن للناس کا آغاز ہے۔ اس آغاز میں ہمیں ہدایت کے طور پر حمد اللہ کی رب العالمین ہے۔ رب یعنی روزانہ کی آپ کی ضرورت، پرورشی ضرورت، آپ کی ذات، آپ کی وجود، آپ کی ہستی اور آپ کے حیات اور حیات کی وسعت کی جتنی ضرورتیں ہیں روزانہ کی بنیاد پر، وہ آپ کو عطا کرنے والا رب، آپ کی ضرورتوں کے مطابق وسائل ضرورت، لوازم ضرورت آپ کو فراہم کرنے والا، جس کے نتیجے میں آپ کی پرورش ہونی ہے، آپ کا ارتقاء ہونا ہے، یعنی اس قابلیت نے کمال میں تبدیل ہونا ہے۔ پڑے پڑے قابلیت نابود ہوتی ہے، قابلیتوں کا یہ قانون ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور بہت ہی خوش نصیب ہیں جس طرح قرآن کریم نے بعض لوگوں کو یہ تحسین برانگیز الفاظ کہیں نا، طوبیٰ لہم، طوبیٰ لہم، گوارا ہو ان کو جنہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے، طوبیٰ لہم، گوارا ہو ان کو۔ اگر یہ بات انسان کو جوانی میں، نوجوانی میں سمجھ میں آ جائے، ابھی ظرف آلودہ نہیں ہوا، قابلیت مری نہیں ہے اور گمراہی نہیں آئی، خواہشات کا غلبہ نہیں ہوا، ہوا و ہوس حاوی نہیں ہو گئے میرے نفس کے اوپر، قابلیت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جیسے ایک بکارت عربی اصطلاح ہے جس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے کنوار پن، کنوارا۔ بکارت عموماً یہ صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی غیر شادی شدہ عورت جس کو مرد نے نہ چھوا ہو، وہ کنواری عورت ہے۔ یہ عورتوں کے لیے یہ لفظ نہیں ہے بکر۔ بکر ایک عام لغت ہے
ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی اصلی حالت میں باقی ہو. ہر چیز جو اپنی اصلی اور خالص حالت میں باقی ہو وہ کماری چیز ہے. لیکن جس چیز کو تبدیل کر دیا گیا ہو، اس میں تصرف کر دیا گیا ہو، اس کو اپنی اصلی حالت سے ہٹا کر کسی اور چیز کے ساتھ مخلوط کر دیا گیا ہو، تو وہ کنوار پن سے یا بکارت والی حالت سے نکل گئی ہے وہ چیز. اور یہ بڑی نعمت ہے یہ بکارت، یعنی اصلی صلاحیت بغیر نقصان کے، بغیر کسی ضرر کے اپنی اصلی حالت میں باقی ہو. جیسے نئی چیزیں ہم لیتے ہیں نا، تو بعض لوگ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کئی دنوں کے بعد بھی وہ اگر ان کے ہاں جائیں تو بالکل نئی ہوتی ہے، جیسے اس کو کسی نے چھوا نہیں ہے. قیامت میں، محشر میں جنتیوں کے لیے کچھ ایسے وسائل فراہم کیے گئے ہیں کہ ان کا کہا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کو کسی نے چھوا نہیں ہے، یعنی اپنی اصلی خالص حالت پہ باقی ہیں، کسی نے تصرف نہیں کیا، ان کو اپنی حالت سے ہٹایا نہیں ہے. خصوصاً وہ جوان جو اپنی بکارت پر باقی ہے، یعنی فطرت اس کی باقرہ ہے، فطرت میں شیطنت نہیں آئی، فطرت میں بہیمیت نہیں آئی، درندگی نہیں آئی، پستی نہیں آئی، گھٹیا پن نہیں آیا، غیر انسانی خصائل اس فطرت میں داخل نہیں ہوئے، شیطان نے اس کے اندر بہت کچھ چیزیں شامل نہیں کیں. یہ کنوارا ہے. کنوارا لڑکا، کنواری لڑکی وہ ہیں جس کی فطرت ابھی تک سالم ہے. بے شک شادی ہو جائے اس کی، شادی کے بعد فطرت باقرہ اگر ہے، یہ ہدایت کے لیے سب سے موزوں انسان ہے جس کی فطرت اپنی بکارت پر باقی ہے. اور یہ فطرت صالحہ و خالصہ و سلیمہ جب اس کو ادراک کی نعمت، معرفت کی نعمت، آگاہی کی نعمت عطا ہوتی ہے، شعور اس میں آتا ہے، اور یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے نظام کو دیکھتا ہے، قدم قدم پر اس کو حقائق نظر آتے ہیں، اور وہ سارے حقائق اس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے لیکن مجھ سے باہر ہیں یہ سب، اب مجھے درکار ہیں، یہ چاہیے. حمد کرتا ہے. حمد کر کے انسان ایک اپنی آمادگی طلب کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. حمد کا مطلب یعنی چاہیے مجھے. اور دوسری طرف سے جس نے یہ دینا ہے، جس کے اختیار میں ہے یہ سب، یہ حسن، یہ چمن حقائق کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر رنگ میں، ہر پھول میں ہمیں ایک خوبصورتی نظر آ رہی ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ مجھے کیسے ملے گی یہ ساری چیزیں؟ یہ تو کسی کی ہیں، اس کا کوئی مالک ہے اس کائنات کا، یعنی یہ حسن و جمال کا یہ عالم یہ کسی کا ہے، اور میں اس کے چمن میں گھوم رہا ہوں اور جو دیکھتا ہوں وہ مجھے چاہیے. حمد طلب ہے اسی سے جس کا یہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، رب العالمین، عالمین کو پرورش دینے والا، عالمین کو پروان چڑھانے والا. عالمین میں بحث کریں گے ہم، عالمین سے کیا مراد ہے. اب یہ مراد لیں کہ ہر چیز، ہر مخلوق، ہر موجود جس کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت خالق خلق کیا ہے، لباس خلقت عطا کیا ہے، اب وہ موجود اپنی ابتدائی خلقت سے آگے آنا چاہتا ہے، اپنے مقصد خلقت تک جانا چاہتا ہے، کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. اس کمال تک رسائی ان تمام حقائق کے ذریعے سے ممکن ہے.
یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تو اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ حاکم، خالق، مالک، یہ اس کا چمن ہے، اور میں اس کے بنائی ہوئی ہر چیز جو دیکھتا ہوں میں اپنی ضرورت سمجھتا ہوں، اور ان حقائق سے میں نے اپنی تکمیل کرنی ہے، تربیت پانی ہے۔ وہ حقائق سارے اس کے پاس ہیں، لہذا حمد کسی کے نام کی نکلتی ہے۔ الحمدللہ ہے تو اللہ کے لیے ہے، لیکن کس اللہ کے لیے؟ رب جو اس عالمین کا، اس جہان کا اور جہانوں کا رب ہے، اس کی حمد، یعنی جس نے یہ نظام بنایا ہے، خلقت صلاحیتیں خلق کر کے پھر ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے، جس نے اپنا قانون بنایا ہے، نظام، اور میں اسی کے قانون اور اسی کے نظام اور اسی کی حاکمیت میں اب تقاضا کرتا ہوں، اور یہ تقاضا سب سے خوبصورت انداز تعریف و ثنا کے ذریعے سے ہے۔ سب سے خوبصورت انداز ثنا ہے۔ مثلا ہم ایک دعا ہے، یہ بھی بڑی نعمتوں میں سے ہیں یہ دعائیں، خصوصاً جو اہل البیت علیہ السلام سے منقول ہیں۔ قرآنی دعائیں سب سے اعلیٰ دعائیں ہیں جو قرآن کریم نے انبیاء کرام اور اولیاء کی زبانی نقل فرمائی ہیں۔ رب تعالی جو تمام عالمین کا رب ہے، جس نے لباس خلقت دیا ہے، یعنی صلاحیتیں دی ہیں۔ اب ان الفاظ کا صحیح ترجمہ ہمارے ذہن میں آئے، وہ سابقہ تلقینات ہدایت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے اندر ہدایت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ خود ہمارے اندر ہے۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک شخصی تجربہ میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اندر ہے۔ جب تک اس طالب علمی کے سفر میں اپنی محفوظات کو، اپنے ان مفروضوں کو بنیاد بنایا تھا، حقیقت دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ صرف وہی مفروضے اور تلقینات اور محفوظات، وہی علم تھا، وہی دانش تھی، وہی ہدایت تھی، اور وہ محض جہالت تھی۔ چونکہ وہ مفروضے کسی منبع سے نہیں آئے تھے، ویسے بھیڑ چال کے تحت لوگوں کو دیکھا، ماحول کو دیکھا، سخنوروں کو دیکھا، خطیبوں کو دیکھا، ذاکروں کو دیکھا، بڑے لوگوں کو دیکھا، سب سے متاثر ہوتے گئے، لیتے گئے، محفوظ کرتے گئے۔ جب پلٹ کے اس کا جائزہ لیا تو وہ تو سب بے بنیاد امور ہیں سارے۔ اگر ان کو انسان مد نظر رکھ کر نئی ہر چیز کو اس تناظر میں دیکھے تو وہ کوئی چیز انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز اس سے نجات ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں، آغاز طالب علمی میں، کہ جب مشہد میں طالب علم بنے، ان کا شہر مشہد کے قریب ہے، تہران مشہد کے درمیان میں ہے، فریمان، وہاں سے ان کو والد نے پڑھایا اور داخل کروایا مشہد کے حوزہ میں۔ شہید مطہری کے بارے میں ایک مفصل گفتگو کی ہے، وہ گفتگو جو وعدہ دیا ہوا ہے کہ ہر شخصیت کے بارے میں ضروری ہے، یہ شخصیات کامیاب، یہ ایک نصاب ہے ہمارے لیے ہدایت کا۔ ان کے بارے میں توفیق ہو گئی تھی قم مقدسہ میں کہ طلباء کے سامنے تفصیلاً شہید مطہری کی شخصیت کی تشریح کی تھی کہ شہید مطہری کن عناصر سے یہ شخصیت تشکیل پائی ہے۔ اس میں اس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم بن کر مشہد میں، ابھی ابتدائی طالب علم تھا، جس طرح روایت میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو یا جوان کو پسند کرتا ہے، فقہہ فی الدین، اسے فہم دین عطا کر دیتا ہے، شعور دینی
جوان کو عطا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چن لیا گیا ہے، یہ اللہ نے انتخاب کر لیا ہے۔ اگر یہ فہم دینی آ گیا ہے کسی جوان میں، احساس کرتا ہے تو شکر خدا بجا لائے، نہیں کرتا تو اس ماہ میں رمضان میں طلب کرے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ فہم عطا کرے انسان کو۔ اور جس کو خدا دھتکار دیتا ہے شیطان کی طرح، اسے دین کی فہم سے بیزار کر دیتا ہے۔ جس کے اندر الرجی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ انکا رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، چلا جا تو۔ اگر بیزاری اندر محسوس ہوتی ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ میں جب طالب علم بنا تو اب ایک عجیب کیفیت میری ہو گئی۔ ایک دین میں آبائی ماحولیاتی دین لے کر آیا تھا، جوان تھے، ظاہر ہے نوجوان، جوان تو خالی ذہن تو نہیں ہے، اپنے جس ماحول سے آئے ہیں اس ماحول نے بہت کچھ اسے دیا ہوا ہے اس جوان کو۔ پھر آ کے فرماتے ہیں کہ جب میں نے آ کے دین پڑھنا شروع کیا، کتابوں میں قرآن، حدیث، باقی کتابیں دیکھا، تو ان دونوں میں جب موازنہ کیا میں نے کہ وہ جو میرے ذہن میں ہے محفوظات، مفروضات، اور یہ جو کتابوں میں ہے، وحی میں ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اس میں تو آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ تضاد ہے اس کا، یہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے۔ یہ جوانی میں یہ احساس پیدا ہو جانا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بہت لطف و نعمت شامل حال کی ہے اس جوان کے، جس کو جوانی میں یہ پتہ چل گیا کہ اگر میں نے قرآن سے ہدایت لینی ہے تو یہ جو اپنے اندر رکاوٹ ہے اسے ہٹانا پڑے گا، ورنہ اگر میں اسے بھی پکڑ کے رکھوں جو آبا و اجداد سے سیکھا ہے، جو ذاکروں سے سیکھا ہے، جو خطیبوں سے سیکھا ہے، جو ماں باپ نے تلقین کیا ہے، جو دیکھا دیکھی کیا ہے، بھیڑ چال کے تحت جس کو دیکھا کوئی چیز سمجھ لی اور اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ تو حاصل نہیں کر سکتا یہ جو میرے سامنے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو مجھے پہلے یہ راستہ صاف کرنا پڑے گا، یہ صفائی کرنی پڑے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں اپنے اس بھیڑ چال والے دین، مفروضوں والے دین سے اپنے آپ کو نجات دی، خدا نے بچایا، اور تحقیقی دین اس کی جگہ پر اللہ نے مجھے عنایت کر دیا۔ ظاہر ہے کہ لمبا سفر ہے۔ اب شہید مطہری طالب علمی کے زمانے میں 14-15 سال کی عمر کا یہ احساس ہے، اور پھر شہادت کے وقت تک خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا شہید مطہری کو، علامہ اقبال کی طرح، وہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی ایسا ہی کیا، جو کچھ آبا سے سنا ہوا تھا، ذاکروں خطیبوں سے، جب خود غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ پھر اس کو ہٹایا، اس ملبے کو صاف کیا تاکہ صحیح دین سمجھ میں آئے۔ اب جب ہم یہ الحمدللہ کے بارے میں تو ذہن بھرے ہوئے ہیں، خالی تو کسی کا بھی ذہن نہیں ہے، عوام کے ذہنوں میں بھی الحمدللہ آشنا چیز ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ وہی جو الحمد کے بارے میں تصورات ہیں وہی محرومی کا ذریعہ ہیں۔ اس کو اگر ہٹا کے ایک طرف کر دیں اور پھر الحمد کی تبیین سنیں ہم، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس کو خدا نے یہ ادراک، بصیرت دی ہے، شعور دیا ہے، آگہی دی ہے، اور یہ اس کائنات میں اپنے نفس میں باہر نگاہ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو مشاہدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ اللہ کی ربوبیت کا، آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ ہر چیز پرورش پا رہی ہے، ہر چیز، مثلا گندم کو دیکھتا ہے، یہ بیج گزرتا نہیں ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کسان کیا کر رہا ہے؟ دانے مٹی میں پھینک رہا ہے۔
خوب کوئی اس کو روکے کہ بھلے مانس یہ کیا کر رہے ہو آپ، کیوں دانے ضائع کرتے ہو، مٹی میں ڈالتے ہو، یہ دانے محفوظ رکھو، کھاؤ، خود کھاؤ، بچوں کو دو. لیکن یہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دانہ مٹی میں جائے گا، اس سے خوشہ پیدا ہوگا، اس خوشے میں پھر 7 خوشے پیدا ہوں گے، ہر ایک میں 700 دانہ لگے گا، پھر خدا ان کو دوہرا مضاعف کر دے گا، 1400 دانے ہو جائیں گے. خوب یہ ہم روزانہ عملاً دیکھتے ہیں. دانہ ہماری آنکھوں کے سامنے مٹی میں جاتا ہے، پھر مٹی سے اگتا ہے. یہی ربوبیت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. یہ ربوبیت ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. خلقت اور خلقت کے بعد پرورش، قدم قدم پر ہر چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے. پرندے انڈے دیتے ہیں، ان انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، وہ چوزے آپ کی آنکھوں کے سامنے جوان ہو جاتے ہیں، اڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے پرورش پاتے ہیں، وہ پرورش پا کے پھر خود توانا جانور بن جاتے ہیں، پھر خود یا دودھ دیتے ہیں یا بچے دیتے ہیں، آپ کو فوائد پہنچاتے ہیں. یہ نباتات آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر کے اندر آپ کے بہن بھائی پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے اعزاء رشتہ دار پیدا ہو رہے ہیں، ان کی پیدائش آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی پرورش آپ دیکھ رہے ہیں. ان کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہا ہے جس کی یہ کائنات ہے. اور یہ پرورش کا نظام دیکھ کر انسان کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کی حمد، یعنی انسان خواہاں ہے اس تربیت کا، اس ربوبیت کا خواہاں ہے، ایک امیدوار جو ربوبیت کا محتاج ہے اور تحت ربوبیت ہے، اور جس نے ربوبیت اللہ کی دیکھ لی ہے اور تحسین نکلی ہے اس کی زبان سے، یعنی یہ خواہاں ہے اس پرورش کا. اور رب جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، سارا پرورش کا سامان ہے. تمام پرورش انسان وغیر انسان کے وسائل جس کے اختیار میں ہیں، قبضہ قدرت میں ہیں، اس کے علم میں ہے. انسان اس رب کی حمد کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. یہ حمد کتنی برکت انسان کے اندر لاتی ہے. یہ حمد طلب ہے، یعنی آپ نے رب کی حمد کی ربوبیت پر، پرورش پر. محتاج پرورش نے پروردگار کی حمد کی، مربوب نے رب کی حمد کی، متربی نے رب کی حمد کی. جب متربی رب کی حمد کرتا ہے یعنی وہ ساری پرورش مانگ رہا ہے، اور پروردگار سنتا ہے. سمع اللہ، نماز سے جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں کیا اقرار کرتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. سن لیا اس نے، جس نے اس کی حمد کی، اس کی حمد اس نے سن لی. اور یہی طوبیٰ لہو، کتنا کامیاب انسان ہے جس کی حمد اللہ نے سن لی، رب نے سن لی. سمع اللہ لمن حمدہ. حمد صرف طلب نہیں ہے، گداگری نہیں ہے. حمد ایک انسانی تقاضا ہے، انسانی تقاضا جو لطائف سے اور ظرائف سے بھرا ہوا ہے. ہم تقاضا ہے اللہ سے، جس کمال پر تحسین ہے یعنی یہ چاہیے، اور وہ پرورش کے لیے چاہیے، سرگرمی کے لیے نہیں چاہیے، پرورش کے لیے چاہیے، رشد کے لیے چاہیے، نمو کے لیے چاہیے، ارتقاء کے لیے چاہیے، تکامل کے لیے چاہیے. اور حمد کے ذریعے جب انسان اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے تو اسے وبال نہیں دیتا خدا.
رب العالمین سے جب مربوب تقاضا کرتا ہے اور تقاضا بزبان حمد کرتا ہے، اور وہ سمع اللہ لمن حمدہ، وہ سنتا ہے حمد کرنے والے کی حمد کو. سنتا ہے سے مراد یعنی یہاں سمع کا مطلب یعنی مان لیا، منظوری دے دی، تمہاری بات سن لی گئی ہے. ہم عموماً کہتے ہیں نا جو بات ہماری نہیں مانی جاتی، ہم کہتے ہیں ہماری کوئی بات سنتا نہیں ہے، یا جس کی بات درخواست قبول ہو جائے کہتے ہیں تیری سنی گئی ہے، سن لی گئی ہے. اب یہی معنی ہے سامعہ کا، سن لی گئی ہے، اللہ نے سن لی ہے تیری حمد. یہ تقاضا حمدی جو بہت لطیف تقاضا ہے، یہ سن لیا ہے یعنی منظور ہو گیا. حمد کس پہ کی ہے تو نے؟ ایک کمال پہ، ایک حسن پہ، ایک زیبائی پہ، اور وہ بھی رب کی. یعنی تو نے اپنی پرورش کے لیے، اپنی رشد کے لیے جو تقاضا حمدی کیا ہے یہ سن لیا گیا ہے، اور وہ انسان کو عطا ہوتا ہے. لیکن جو حمد کا ادب نہیں جانتے، تقاضا حمد سے نہیں کرتے، یعنی جیسے کہا نا وہ بڑے ظریف لوگ ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ یہ مجھے دے دو، یہ میں لے جاؤں بھائی، بعض کہتے ہیں نا یہ میں لے جاؤں، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے. اگر وہ با مروت ہو تو با دل ناخواستہ کہتے ہیں لے جاؤ. اب آپ سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ لے جاؤ. لیکن جو ظریف ہیں، لطیف ہیں، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، بھائی یہ چیز بڑی خوبصورت ہے آپ کے پاس، یہ موبائل تیرا بہت خوبصورت ہے، کتنے میں لیا ہے، کہاں سے لیا ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں اس کو چاہیے. اور پھر اگر وہ سخاوت مند ہو تو کہتا ہے جی اگر قبول کریں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، یہ لیں. یہ حمدی تقاضا ہے، تعریف کر کے مانگ بھی لیا اسے. یہ بہت لطیف تقاضا ہے. حمد کی آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، حمد کے تقاضے کے مطابق آپ کو جو کچھ ملے گا وہ فقط تربیتی مواد آپ کو ملے گا. لہو و لعب و عیش و عیاشی اور پستی اور گھٹیا تقاضا نہیں ملے گا. لیکن اگر ویسے بیٹھ کر جس چیز پہ نگاہ پڑی، خدایا یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، خود دے دیتا ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. ہم تو دیتے ہیں، جو ہم سے جو مانگتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں. جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اور جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ دو تقاضے ہیں. تو کیا ایک کی ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہ. نمد ہؤلاء و ہؤلاء، اس کو بھی دیتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں. یہ جو چارہ اس نے مانگا اس کو چارہ دے دیتے ہیں، جس نے لعب مانگا اس کو لعب دے دیتے ہیں، جس نے لہو مانگی اس کو لہو دے دیتے ہیں. لیکن جس نے پرورش کا سامان مانگا ہے اس کو رشد و پرورش کا سامان دے دیتے ہیں. ایک بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کا لطف بعض لوگوں پر ہے. شہید مطہری کے یہ احوال میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ شہید مطہری نے کس طرح اللہ سے مانگا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام لطیف، رب نے ربوبیت کے تمام لطیف وسائل سارے اس شخصیت کو دے دیے، اور ان جیسی شخصیت کو. شہید مطہری ایک صنف کا نام ہے، ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک نوع ہے. یعنی اس طرح کے افراد جیسے علامہ اقبال ہیں، جیسے شہید صدر ہیں ہمارے معاصر زمانے میں، جیسے گزشتہ زمانوں میں عالی قدر شخصیات گزری ہیں، ان کس طرح مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ان کے معاصرین کو خدا کیا دیتا ہے اور انہیں کیا دیتا ہے. شہید مطہری کے اساتید میں آپ دیکھیں ایک سے بڑی ایک شخصیت، اتنے استاد، ایک شاگرد کو خدا دے دیتا ہے، چونکہ اس نے مانگے ہی یہی تھے، رشد و پرورش کا سامان. الحمدللہ رب العالمین، پروردگار، پرورش دینے والا، مالک زمین و آسمان، تیری حمد ہے. کس پر؟ انہی پرورش کے سامان و نظام پر تیری حمد ہے. یہ جو پرورش تمام موجودات کو تو نے فراہم کی ہوئی ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں، یعنی میں بھی خواہاں ہوں رشد و پرورش کا. اب خدا نے سمع اللہ لمن حمدہ،
اگر حمدی تقاضا کیا ہے سن لیا ہے، منظور ہو گیا، لے اب پرورش کا سامان لے. قطار لگا دی اللہ نے، ایک سے بڑا ایک استاد. اسی طرح دیگر اساتید ہمارے، ان کے جب انسان اساتید کی فہرست پڑھتا ہے تنگ رہ جاتا ہے کہ خدا نے یکجا اتنے مربی، اتنے معلم، اتنے شخصیت پرور، شاگرد پرور، انسان پرور، ایک طالب علم کو اتنا کچھ عطا کر دیا خداوند تعالیٰ نے. اس نے طلب کیا خدا سے، اور یہ بڑا لطف ہے اللہ تعالیٰ کا. ظاہر ہے پھر ان کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ اگر یہ زخارف دنیا، یہ سونا چاندی اگر سرمایہ ہوتا اور کمال ہوتا تو اللہ کبھی بھی اپنے نبیوں کو ان سے محروم نہ کرتا. سب سے زیادہ یہ ان کے پاس ہوتا، ڈھیر لگے ہوتے، لیکن یہ اللہ نے بانٹ دیا دوسروں کو، اور انہیں وحی ان پر نازل کی. ان کی رشد، شخصیت کی پرورش کا سامان اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا. ہر وہ چیز جو ہماری رشد و پرورش کا حصہ نہیں ہے وہ خدا حامد سے لے لیتا ہے، حمد کرنے والے سے، کہ یہ رکاوٹ ہے تیرے لیے، یہ مصیبت ہے تیرے لیے. ایک دوست کے بقول کے وہ خوبصورت تعبیر اس حالت کی کرتے تھے. کہا کہ میں اپنی یتیمی کو بھی اپنے لیے ایک نعمت پروردگار سمجھتا ہوں کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا. چونکہ اگر یتیم نہ ہوتا تو والد زندہ ہوتے تو وہ سیدھا فوج میں بھرتی کروا دیتے. ہرگز مجھے علم کی راہ میں نہ آنے دیتے. جو ان کا رجحان تھا، جو ان کے تشخیص تھی، شوق تھا، وہ یہ تھا کہ میرا بچہ فوج میں ہو. تو آج میں یا سپاہی ہوتا یا صوبیدار ہوتا، لیکن اللہ نے وہ سایہ اٹھا لیا، محروم ہو گیا، یتیم ہو گیا. یعنی ایک اللہ نے اس طرح بھی میری مدد کی، ایک سختی میں ڈال دیا لیکن ایک طرح سے ایک رکاوٹ بھی ہٹا دی. جس طرح حضرت موسیٰ نے، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کی معیت میں ایک بچہ مار دیا جو ماں باپ کے لیے دکھ پیدا کرنے والا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ماں باپ اٹھا لیے ہیں جو بچوں کے لیے دکھ ایجاد کرنے والے ہیں. ہٹا لیا ان کا سایہ، ان بچوں سے، برگزیدہ بچوں سے ہٹا لیا ان کا سایہ کہ آپ کے زیر سایہ رہیں گے تو آپ ہی کی طرح کے ہو جائیں گے، یا چرسی ہو جائیں گے، یا بھنگی ہو جائیں گے، یا لفر لفنگے ہو جائیں گے، یا آپ کی طرح سے آوارہ ہو جائیں گے. تو بہتر ہے یہ سایہ اٹھ جائے تاکہ وہ آزادی سے اپنا سفر کر سکے. تو وہ انسان ان چیزوں کو بھی پرورش کا ایک نظام کا حصہ سمجھتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں اگر وہ گھروں میں ہی ہوتے تو کبھی بھی رشد نہ کر سکتے. گھر والوں نے انہیں دتکارا، نکال دیا، گھر سے باہر نکال دیا، پھر وہ آئے اور اس نظام کا حصہ بنے اور خدا نے انہیں کسی اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا، پھر گھر سے جا ملے دوبارہ. یہ اللہ تعالیٰ کے لطائف ہیں کہ اگر انسان حمد کے ذریعے تقاضا کرتا ہے کمال و جمال خدا کا، اور خصوصاً وسائل پرورش کا، وہ پرورش کے وسائل اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ان لوگوں کو جو حمد خدا بجا لاتے ہیں. ان کے لیے تعلیم، معلم، کتاب، استاد، ہدایت کا ذریعہ، ان کی شخصیت کی پرورش، ان کی قوم کی پرورش، ان کی ملت کی پرورش. اور اس کے بجائے جو شکر نہیں کرتے تو خداوند تبارک و تعالیٰ یہ وسائل پرورش ان سے رشد کے لے لیتا ہے. لعنت اس کو کہتے ہیں. لعنت یعنی لے لیا سب کچھ، خدا نے محروم کر دیا اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے. وَكَلَهُمْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
ان کی مہار ان کی گردن پہ ڈال دی ہے، جہاں مرضی ہے جاؤ چرو، جس کے پیچھے مرضی ہے جاؤ۔ پھر یہ سیاسی جماعتیں بنا لیتے ہیں، تنظیمیں بنا لیتے ہیں، لیڈر بنا لیتے ہیں، بدترین انسانوں کو اپنا لیڈر مان کے ان گمراہوں کے پیچھے۔ اور خدا نے یہ سزا دی ہے ان کو کہ کیونکہ حامد نہیں تھے، ناشکرے تھے، حمد خدا نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ چونکہ بے شعور تھے، ادراک مار دیا اپنا۔ کیوں ادراک مار دیا؟ لاہ و لعب کی وجہ سے، خواہشات کا شکار ہو جانے کی وجہ سے ان کے اندر وہ شعور ہی مر گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الوہیت و حاکمیت اللہ کے بعد اہم ترین ہدایت کا شعبہ نظام الہی کا وہ ربوبیت کا شعبہ ہے، اور ربوبیت سے انسان کا بہت گہرا سروکار ہے۔ سب سے زیادہ تعلق ہمارا رب سے ہے۔ ایسے آمادگی ذہن کے لیے یہ مثال دی تھی، یعنی آپ ربوبیت کو ایک وزارت خانہ سمجھ لیں، باقی اسماء حسنہ یہ اللہ کی حکومت کے وزارت خانے ہیں۔ ہمارا روز کا پالا کس سے پڑتا ہے؟ صبح و شام 24 گھنٹے، بلکہ ہر آن اور ہر پل، بلکہ ہر پل میں کئی دفعہ ہمارا واسطہ جس شعبے سے پڑتا ہے وہ ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہم اگر ربوبیت الہ کو سمجھ جائیں، نظام ربوبیت خدا کو سمجھ جائیں، رب لفظ رب ذہن میں بٹھا لیں، پھر یا رب کرتے رہیں، لیکن نہ رب کا پتہ ہو، نہ ربوبیت کا پتہ ہو، نہ پرورش کا پتہ ہو، اور صرف یا رب کرتے رہیں، تو وہ ایک تلقینی ورد ہے۔ اگر ربوبیت کو سمجھ جائیں تو انسان منسلک ہو جاتا ہے، نظام ربوبیت میں آ جاتا ہے، اپنا لیتا ہے، نافذ کر لیتا ہے اپنے اوپر، اور ربوبیت غیر خدا کو ترک کر دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی گمراہی کا میدان ربوبیت کا میدان ہے کہ رب مثلا خالق اللہ کو مانتے ہیں، مالک اللہ کو مانتے ہیں، معبود بھی اللہ کو مانتے ہیں، رب غیر اللہ کو مانتے ہیں۔ آج کے مسلمان کی بڑی دشواری یہ ہے کہ ان کا رب اللہ نہیں ہے۔ بعضوں کی یہ ہے کہ ان کا الہ اللہ نہیں ہے، حاکم اللہ نہیں ہے، لیکن بعض اللہ کو معبود مانتے ہیں، حاکم بھی مانتے ہیں، لیکن رب غیر اللہ کو مانتے ہیں۔ غیر اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے۔ مختلف موجودات کو رب مانتے ہیں، بتوں کو رب مانتے ہیں، مورتیوں کو رب مانتے ہیں، حکومتوں کو رب مانتے ہیں، طاغوتوں کو رب مانتے ہیں، حکام کو رب مانتے ہیں۔ اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو رب مانتے ہیں۔ ہر گھر میں یہ شرک موجود ہے کہ ماں باپ کو ماں باپ نہیں مانتے، رب مانتے ہیں اپنا۔ مقدس ہستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے ان کو رب بنا لیتے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کو رب بنا لیا، یہودیوں نے موسیٰ کو رب بنا لیا، دوسرے مذاہب والوں نے ان کو رب بنا لیا، پیروں کو رب بنا لیا، مرشدوں کو رب بنا لیا، غوث پاک کو رب بنا لیا، علی کو رب بنا لیا، ائمہ کو رب بنا لیا، اہل بیت کو رب بنا لیا۔ یہ روزمرہ کی گمراہی ہے، روزمرہ کی گمراہی، اور سب سے عمومی گمراہی یہ ہے۔ کس وجہ سے؟ بے شعوری کی وجہ سے۔ ادراک نہیں ہے تمہیں، اللہ کا نظام ربوبی سمجھے نہیں ہے، علم میں نہیں ہے آپ کے۔ اگر وہ شعور آ جاتا اور الہی ربوبیت کا نظام پلے پڑ جاتا تو پھر وہ وزارت خانہ ہے جس سے ہمارا صبح و شام کا تعلق ہے۔ اور اگر انسان رب سے جڑ جائے، جس طرح علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معرفت رب تمام معرفتوں کا سرچشمہ ہے، رب کی معرفت سے آگے ساری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چونکہ نزدیک ترین شعبہ ہے آپ کی زندگی کے، ملموس، مشہود اور محسوس شعبہ ہے ربوبیت۔ اگر اس کو دقت کے ساتھ سمجھے اور اگر علم کی روشنی میں سمجھے تو اور زیادہ آسانی و سہولت ہے۔
جیسے ہم رشت کر رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ کس طرح ہمارے جسم میں رشت پیدا کرتا ہے، یہ ربوبیت اللہ کے تحت ہے۔ باہر غلے، زمینیں غلے پیدا کر رہی ہیں، یہ ربوبیت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ زمین کے نیچے معدنیات بن رہی ہیں، یہ ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بارشیں برس رہی ہیں، یہ ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سبزہ اگ رہا ہے، یہ ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، یہ ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ان کا رزق فراہم ہو رہا ہے، ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہوائیں چلتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور دن رات تبدیل ہوتے ہیں، ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ نظم و نظام کائنات قائم ہے، یہ ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سب کے لیے۔ اگر انسان اس کو سمجھے تو ابدیت انسان مستحکم ہو جاتی ہے، توحید انسان زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور زندگی میں رشد کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے، چونکہ جو رب ہے اسی سے سب تعلق جڑ گیا ہے۔ اور اب میری پرورش کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں پریشان ہو جاؤں، مضطر ہو جاؤں کہ یہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ میسر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر رب کے ساتھ تعلق و انس پیدا ہو گیا ہے تو باقی تو کائنات، حکومت ساری اسی رب کی ہے، اور وہ بحیثیت رب آپ کے زندگی میں نافذ الحکم ہے۔ اس کا حکم، اس کے حکم کے تحت ہے ساری چیزیں۔ جن چیزوں کے پیچھے آج دوڑتے ہو یہ آپ کے پیچھے آئیں گی اگر اللہ کی ربوبیت سے متصل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین ربوبیت ہے، اور وہ بھی عالمینی ربوبیت ہے، عالمین کا رب۔ اور عالمین کا رب انسان کو اور زیادہ تسلی دیتا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور باقیوں کا رب کوئی اور ہے، عالمین کا رب کوئی اور ہے۔ عالمین کا رب ہی میرا رب ہے، اور میرا رب عالمین کا رب ہے، اور عالمین کی ربوبیت سے میرا بھی ایک تعلق ہے۔ میں بھی اسی نظام ربوبیت میں ہوں، اسی کے تحت ہوں جو عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ عالمین کی وضاحت کل انشاءاللہ کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔